السلام علیکم جناب محترم، آج میں ایک اور نئی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آخرت میں شفاعت کس طریقے سے ہوا کرے گی، یعنی کہ آخرت میں شفاعت کیسے ہوگا۔ تو آج میں اس موضوع پر ویڈیو بناتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری پوری ویڈیو کا دیکھیں۔ آخرت میں جیسے کہتے ہیں نا کہ مشہور ہے، یعنی کہ کوئی مولوی وغیرہ کہتے ہیں، کتابوں میں ہوتا ہے کہ بھائی آخرت میں جو شفاعت ہوگی وہ صرف نبی، یعنی کہ آخری نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو یعنی کہ آخری نبی جس کو یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، ہے نا، تو وہ یعنی کہ شفاعت کریں گے۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ شفاعت جو ہے نا، شفاعت صرف نبی نہیں کرے گا، ہے نا۔ تو شفاعت کرنے والا جو ہے نا، مالک جو ہے، مالک تو اللہ جل جلالہ ہے، مالک اللہ جل جلالہ ہے، لیکن شفاعت کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے تمام نبیوں کو رکھا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے شفاعت، لیکن ہر کسی کی شفاعت نہیں ہے، مخصوص لوگوں کی شفاعت ہے نا۔ اب میں آپ کو بات بتاؤں، مالک تو اللہ جل جلالہ ہے، لیکن تمام نبیوں کو شفاعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ہر نبی شفاعت کرے گا، مگر ہر نبی کس کو کرے گا؟ ہر نبی صرف اپنے لوگوں کو کریں گے، ہے نا۔ اس طریقے سے یہ ہوگا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ ہوں گے نا، اس میں تقسیم ہو جائے گا، یعنی کہ بہت سارے لوگ ہیں، تو اس کو جو شفاعت کرنے والے ہوں گے وہ بھی بہت سارے ہوں گے، ہے نا۔ تو تمام نبی جو ہیں وہ شفاعت کریں گے اپنے لوگوں کا، اور یعنی کہ جو اپنے خاص ہوتے ہیں ان کا شفاعت کریں گے۔ اس کے علاوہ اہل بیت جو ہوتے ہیں، جیسے اہل بیت میں یعنی کہ نبی کی جو زوجہ مبارکہ ہیں وہ بھی یعنی کہ نبی میں شمار ہوں گے، ہے نا۔ تو نبی کی جب زوجہ مبارکہ ہوں گی تو پھر وہ بھی یعنی کہ شفاعت کر سکتی ہیں، وہ بھی اپنے لوگوں کا شفاعت کریں گے، ہے نا۔ اس طریقے سے اہل بیت ہوں گے، وہ بھی اہل بیت میں بھی جو ہوں گے وہ بھی اپنے لوگوں کا شفاعت کریں گے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عباس علمدار رضی اللہ عنہ، ہے نا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، تو اس طریقے سے اویس کرنی ہے، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالکی ہے نا، امام حنبل ہے، پھر عبد القادر جیلانی ہے، خواجہ معین الدین چشتی ہے، صابر کلیری ہے، بختیار کاکی ہے۔ اس طریقے سے یہ مخصوص نہیں، ایسے بہت سارے ہوں گے، یعنی کہ ہر لوگ جو ہوں گے نا، جتنے بھی نبی ہوں گے اور جتنے آلے نبی ہوں گے وہ سب شفاعت کریں گے، لیکن وہ سب کریں گے صرف اپنے لوگوں کا، ہے نا۔ تو اپنے لوگوں کا، اب مثال کے طور پہ کوئی پیر ہوگا،
پیر کے جتنے مرید ہوں گے تو وہ مرید بھی اپنے پیر کا عزت کرتا ہوگا، تعظیم کرتا ہوگا، اس سے ہمدردی رکھتا ہوگا، خیال کرتا ہوگا، تو وہ پیر بھی اپنے مرید کا شفاعت کرے گا، ہے نا؟ تو جو پیر ہوگا وہ بھی اپنے مرید کا شفاعت کرے گا۔ اس طریقے سے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے سارے لوگ ہوں گے، تو ہر کسی کو بٹوارے ہو جائیں گے، یعنی کہ ہر کوئی اپنے اپنے لوگوں کو شفاعت کرے گا۔ تو ایک بندہ کوئی 1000 بندے کی شفاعت کرے گا، کوئی 5000 کی شفاعت کرے گا، کوئی 2 بندے کی شفاعت کرے گا، کوئی 1 بندے کی شفاعت کرے گا، اس طریقے سے، یعنی کہ ہر کوئی اپنے اپنے کا کرے گا، بھلے جس کی جتنی بھی تعداد ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ آئیں گے، وہ اپنے لوگوں کی شفاعت کریں گے، پھر اس طریقے سے، یعنی کہ ہر کوئی اپنے اپنے لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ سب ہوگا اللہ جل جلالہ کے یعنی کہ حکم پر۔ اللہ جل جلالہ خود مالک ہوگا، باقی جتنے بھی شفاعت کرنے والے ہوں گے وہ انبیاء کرام ہوں گے اور اہل بیت ہوں گے، ازواج نبی ہوں گے، ہے نا؟ تو یہ سب شفاعت کریں گے۔ تو جب یہ اپنے اپنے لوگوں کو شفاعت کریں گے نا، تو وہ یہ سمجھو، میں آپ کو بات بتاؤں کہ روز محشر لگے گا تو اس میں جتنے بھی لوگ ہوں گے اکٹھے ہوں گے، تو اہل بیت کی جو جماعت ہوگی وہ الگ ہو جائے گی، ہے نا؟ اہل بیت کی جماعت الگ ہو جائے گی، ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی، ہے نا؟ نبی ہے وہ اہل بیت کی شفاعت نہیں کرے گا، نبی اپنے امتی کی شفاعت کرے گا، جتنے بھی نبی ہوں گے وہ اپنی امتی کی کریں گے، اہل بیت کی نہیں ہوگی، کیونکہ بس اہل بیت یعنی کہ نبی کی اولاد ہوتی ہے، تو اہل بیت سب الگ ہو جائیں گے، ان کی ایک الگ صف بنے گی، اور باقی یعنی کہ اہل بیت کی الگ صف بنے گی، اور اہل بیت بھی اپنے اپنے لوگوں کی شفاعت کریں گے، نبی بھی اپنے اپنے لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ تو اس طریقے سے سب اپنے اپنے لوگوں کی شفاعت کر لیں گے نا جب، تو باقی جو بچ جائیں گے کہ جن کی کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا، نہ نبی کرے گا اور نہ اہل بیت میں کوئی فرد کرے گا، جس کی کوئی بھی شفاعت نہیں کریں گے نا، تو وہ معاملہ جائے گا اللہ جل جلالہ کے پاس، یعنی اللہ جل جلالہ اس کا فیصلہ خود کرے گا۔ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اللہ جل جلالہ اس کے نامہ اعمال کو تولے گا، یعنی کہ فرشتے تولیں گے، تو جو نیکی کا پلڑا زیادہ ہوگا تو اس کو جنت میں ڈال دیں گے، اور اگر جہنم کا پلڑا زیادہ ہوگا گناہوں کا تو اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، یعنی کہ جن کی شفاعت نہیں ہوگی تو ان کا ترازو ہوگا، جن کی شفاعت ہوگی وہ سب الگ ہو جائیں گے، اہل بیت ان کا تو شفاعت ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خود یعنی کہ نبی کی اولاد سے ہیں، تو ان کی شفاعت نہیں ہوگا، تو یہ خود دوسرے کا شفاعت کریں گے، اور جن کی شفاعت ہو جائے گی وہ سائڈ میں ہو جائیں گے، باقی جن کی شفاعت نہیں ہوگی تو ان کا حساب ہوگا، ان کا میزان ہوگا، ہے نا؟ ان کا میزان ہوگا، میزان کے مطابق جو فیصلہ بنے گا وہ اسی کے مطابق جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، اس کا فیصلہ اللہ جل جلالہ کے ذمہ ہے۔ یا دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، جس کسی کا کسی نبی سے تعلق نہیں ہوگا، کسی بھی نبی سے تعلق نہیں ہوگا، جس انسان کا کسی بھی نبی سے تعلق نہیں ہوگا، کسی اللہ جل جلالہ کے ولی سے تعلق نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو اس کی شفاعت کوئی بھی نہیں کرے گا، لیکن اس کا فیصلہ اللہ جل جلالہ کرے گا، اللہ جل جلالہ خود حق کرے گا جو بھی ہے نا؟ تو اس میں بھی انسان کو پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں حساب کتاب کا وہ ہوگا، یعنی کہ جو میزان ہوگا۔ تو یہی میں آپ سے بات بتاتا ہوں کہ آخرت میں کوئی بھی انسان اٹھے گا نا،
تو وہ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ آخرت میں جو انسان بھی اٹھے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے وہ محبت کرتا تھا. تو جس سے وہ محبت کرتا تھا تو وہ اسی کے ساتھ اس کا آخرت ہوگا. تو اس سے اس طریقے سے یہ ہوگا کہ اس سے اس کا ملنا آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پہ کوئی دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کا آخرت اسی کے ساتھ ہونا ہے. اگر ایک نیک کار انسان ہے اور ایک نیک کار ہے اور ایک گنہگار انسان ہے، تو اگر یہ آپس میں محبت کریں گے نا تو یہ ایک نیک کار ہے ایک گنہگار تو ہے، لیکن آخرت میں ان کا آخرت ایک ساتھ ہوگا، ہے نا. کیونکہ یہ ان کا حساب میزان کے حساب سے نہیں چلے گا، ان کا حساب محبت کے حساب میں آئے گا. یعنی کہ یہ اس والے معاملے پہ جائیں گے، اس والے کیٹیگری میں جائیں گے جو کسی سے یعنی کہ اللہ جل جلالہ کے نبی سے، ہے نا، اور اللہ جل جلالہ کے برگزیدہ بندوں سے، ہے نا، محبت نہیں کرتا ہے. یعنی کہ جو جیسے صحابہ کرام آل نبی ہے ان سے محبت نہیں کرتے ہیں تو ان کا جو آخرت ہے ان کے ساتھ نہیں ہوگا، ہے نا. تو باقی یہ ہے کہ یہی بات ہے کہ بھائی جو بھی انسان دنیا میں جو بھی انسان یہ جاننا چاہتا ہے نا کہ اس کا آخرت کس کے ساتھ ہوگا تو وہ سمجھ لے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں اسی کے ساتھ اس کا آخرت ہوگا، وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا، بھلے وہ نبی ہو، بھلے وہ صحابی ہو، یا کوئی یعنی کہ ولی ہو، یا شیطان ہو، یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہو. کوئی عام بندہ بھی ہوگا نا اس کے ساتھ بھی وہ محبت کرتا ہوگا تو وہ اس کے ساتھ اٹھے گا، ہے نا. تو اس طریقے سے جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا وہ اسی کے ساتھ آخرت میں اٹھے گا. اور اب وہ ہر انسان کی اپنی اپنی بات ہے کہ کون کس کے ساتھ کرتا ہے. ہر کسی کی اپنی شخصیت ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. لیکن شفاعت صرف انبیاء یعنی جتنے بھی نبی ہوں گے وہ اپنے اپنے لوگوں کی کریں گے، اور انبیاء کی جو اولاد ہوگی وہ بھی اپنے اپنے لوگوں کی کریں گے. باقی جن کی یعنی کہ کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا اس کا اللہ جل جلالہ کے حکم سے فرشتے میزان کریں گے، ترازو میں تولیں گے نیکی گناہ کو، اور اس کے مطابق فیصلہ اللہ جل جلالہ کرے گا. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. میں نے آج آپ سے یہ کہہ دیا ہے کہ آخرت میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا آخرت کس کے ساتھ ہوگا، یعنی آپ کا آخرت کہاں ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا، آپ بھلے اچھے اعمال کرتے ہوں، جتنے بھی اچھے اعمال کرتے ہوں، آپ یہ سمجھ لیں آپ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں آپ کا آخرت اس کے ساتھ ہوگا، ہے نا. باقی جو اعمال ہے یہ تو میزان میں آنے والی بات ہے، اس کا تعلق میزان سے ہے، اور جو آخرت میں ساتھ اٹھنے کی ہے اس کا تعلق محبت سے ہے نا. تو آپ سے اب یہ ہے کہ آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کریں، اور جو بھی یعنی کہ آپ ویڈیو کے بارے میں اور مزید کوئی قسم کا یعنی کہ سوال پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بھی بات آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں. تو یہی بس آپ اس چیز پر چھوڑ دیں کہ ایک حق پر قائم رہنا ضروری ہے، ایک حق پر قائم رہنا ضروری ہے، ایک محبت، یہ دو چیزیں. اور پھر اگر محبت نہیں ہے تو پھر حق پر قائم رہنا تو ضروری ہے نا. محبت ہونا وہ ہر کسی پر فرض نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ جس کی بات ہے جس کو محبت ہوتی ہے وہ محبت والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ورنہ حق پر قائم رہنا یہ فرض ہے.
کیونکہ حق پر قائم رہیں گے تو وہ میزان کا حساب آئے گا، ہے نا، کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا جو بھی ہے۔ اور محبت ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر محبت ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ اسی کے ساتھ اس کا آخرت ہوتا ہے۔ ٹھیک، اوکے، السلام علیکم۔